وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال اللہ تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو تنہا اس کائنات کا پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الملک کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تم میں سے آزمائے کہ احسن عمل، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، کہ جس شخص کو بھی، جس آدمی کو بھی، جس انسان کو بھی اس بات کی امید ہو کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، بہترین عمل کرے۔ معزز سامعین اکرام، ان آیتوں سے آپ نے بخوبی اندازہ لگایا ہوگا کہ کس طرف میں آپ کے سامنے یا کس تعلق سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین، آپ دیکھیں گے کہ عمل کے تعلق سے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان یہاں کا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا، تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے لگا تو اس وقت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، تم جس زمین پر جا رہے ہو، جس زمین پر تم قدم رکھ رہے ہو، وہاں تم جا تو رہے ہو لیکن لوٹ کر تمہیں واپس یہیں آنا ہے، لوٹ کر تمہیں واپس یہیں پہ آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، یعنی آپ کو لوٹ کر اسی جگہ پہ آنا ہے، لیکن وہاں یہ بات کی وضاحت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم جا تو رہے ہو جنت سے، جا تو رہے ہو جنت سے، نکالے جا رہے ہو جنت سے، لیکن جب لوٹ کر واپس آؤ گے تو یہاں پہ ایک عام خطاب ہے، یعنی اس سے آدم علیہ السلام یعنی مقصود نہیں ہے، اس سے تمام عالم انسانیت مقصود ہے کہ جب انسان یہاں سے واپس جائے گا، نکالا گیا تھا انسان جنت سے، لیکن جب آپ واپس جاؤ گے تو آپ کا جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹھکانے بنائے ہیں وہ آپ کی عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی ہیں، جنت اور جہنم۔ تو یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جو آپ کے اعمال ہوں گے، جو آپ کی عملی زندگی ہوگی، وہ آپ کا فیصلہ کرے گی کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ یعنی جا بجا اس چیز کی، یعنی قرآن میں بھی ہمیں آپ کو رغبت دلائی گئی اعمال کی طرف، عمل کرنے کی طرف۔ پچھلے انبیاء اکرام جتنے آئے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سرزمین پر بھیجا تو اسی چیز کی تعلیم دی گئی، اسی چیز کی طرف ان کی رغبت دلائی گئی کہ آپ کو عمل کرنا ہے، بہتر عمل کرنا ہے، اچھے عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یعنی آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والوں رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو
تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور خیر کے کام کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ کہا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو، مجھے اور آپ کو جو زندگی کی نعمت سے نوازا گیا ہے، اور زندگی کی ساتھ ساتھ اس دنیا کی، اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں مسخر کی گئی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، یعنی مہیا کی گئیں، ان تمام نعمتوں کے بعد مجھ سے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی مقصود ہے کہ میں اور آپ کتنا زیادہ، کون کتنا بہتر عمل کرتا ہے زندگی میں۔ زندگی کی اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں آپ جس قدر زندگی کے مقصد حیات میں، عملی زندگی میں جو جتنا زیادہ ہوگا، اپنی مقصد حیات سے جو جتنا زیادہ پہچانے گا، جتنا زیادہ آشنا ہوگا اپنی زندگی کے مقصد سے، وہ اسی قدر جنت کی دوڑ میں آگے ہوگا۔ اور جو عملی زندگی میں جس قدر سست ہوگا، جس قدر اس کے اندر بے راہ روی ہوگی، وہ اسی قدر اپنی زندگی کو پہچانے گا نہیں، اپنی زندگی کے مقصد سے نا آشنا ہوگا، اور اسی طریقے سے جنت کی دوڑ میں وہ ایک دم سب سے پیچھے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے، یعنی قرآن میں بھی اور بھی جگہوں پر کہا، انبیاء کرام کو، پچھلے انبیاء کرام کو مخاطب کر کے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انبیاء کرام کو مخاطب کر کے ان کو بھی یہی چیز کی تعلیم دی کہ آپ نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں، آپ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو قائم کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور اس کے بعد یعنی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس چیز کی یعنی ہمیں اور آپ کو رغبت دلا دیے۔ اور آپ خود غور کریں کہ جب آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو آپ کو نیک عمل ہی جو ہوگا، جب آپ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب آپ کا اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جب آپ کے یہاں سے سفر کا آغاز ہوگا، جب یہاں سے آپ رخصت ہوں گے اس دنیا سے، اور آپ کے سفر کا جو تنہا آپ کا ساتھی ہوگا وہ آپ کا عمل ہوگا۔ آپ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے اس کی جو 2 چیزیں ہوتی ہیں، 3 میں سے وہ واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک چیز باقی رہتی ہے جو اس کا عمل ہوتا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے، ہر ناحیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا عمل ہی جو ہوگا، جو آپ کا وفادار ہوگا، باقی تمام چیزیں آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ناحیت سے آپ کے پاس بہت سی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، یعنی آپ کے پاس دولت ہوگی، ثروت ہوگی، شہرت ہوگی، عزت ہوگی، تجارت ہوگی، کاروبار ہوگا آپ کے پاس، عہدہ اور منصب ہوگا آپ کے پاس، آپ کی جان پہچان ہوگی، آپ کا معاشرے میں ایک رتبہ ہوگا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، صرف اور صرف آپ کے ساتھ جو جائیں گی تو وہ کیا چیز ہوگی؟ آپ کا عمل ہوگا۔ اور دیکھیے عمل کی فضیلت کو بتاتے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اور آپ کو کہ کس طریقے سے عمل کی فضیلت بتائی، کس طریقے سے عمل کرنے کو یعنی کتنی اہمیت دی گئی اسے، کہ آپ دیکھیں ہم اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم اور آپ جب کسی عمل کا ارادہ کرتے ہیں، کسی عمل کا ارادہ ہم اور آپ کرتے ہیں تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام انسانیت میں سے جو بھی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے اس کے حصے میں یعنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے عمل کی ابھی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے ابھی آپ نے کہ آپ کو عمل کرنا ہے، نیت کی ہے آپ نے، اور آپ کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب آپ نے جو عمل کا ارادہ کیا اور جس نیکی کا ارادہ کیا، جب وہ آپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے یعنی 10 گنا لکھ دی جاتی ہے۔ وہ نیکی کرنے کے بعد اس کا اجر آپ کو 10 گنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ معیار کے مطابق ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کہ وہ آپ کو اور اس سے بڑھ کر بھی دے سکتا ہے نیکیاں۔ لیکن اس کے ضد میں دیکھیے، اس کے اپوزٹ میں دیکھیے آپ کہ اگر آپ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں برائی کا کام ابھی یہ ہوگا مجھ سے، یا جو بھی یعنی برائی کا یا معصیت کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، تو وہ کام جب تک آپ کر گزرتے نہیں، وہ معصیت کو، وہ گناہ کو، وہ برائی کے کام کو آپ جب تک کر کے گزرتے نہیں، جب تک کہ وہ لکھی نہیں جاتی۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تب نہیں لکھی جاتی، جب آپ وہ گناہ کر لیتے ہیں تب لکھی جاتی ہے، اور جتنا ہوتا اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ برائی کی آپ نے تو آپ کے بدلے میں گناہوں کو 10 گنا زیادہ لکھا جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ دیکھیے کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر، عالم انسانیت پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں تو نیکی لکھ دی گئی، اور پھر جب آپ کر لیتے ہیں تو وہ 10 گنا لکھ دی گئی، اور جو برائی ہے تو برائی کے تعلق سے جب تک آپ کر گزرتے نہیں تو وہ لکھی نہیں جاتی، اور جتنا کرتے ہیں اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔ الحمدللہ کتنی بڑی آپ بتائیے بڑی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے یعنی۔
تو یعنی یہ عمل کی طرف مجھے اور آپ کو رغبت دلائی گئی ہے کہ آپ کو اور مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جتنے بھی خیر کے، جتنے بھی بھلائی کے اور جتنے بھی نیکیوں کے کام کرنے کو ہمیں اور آپ کو کہا ہے، ہمیں انہیں پورے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق ہمارا آپ کو کرنا ہے، کیونکہ یہی چیز ہے میری اور آپ کی کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ دنیا جو ہے آپ کے لیے عارضی ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ اصل جو زندگی ہے، اور جو عقل مند جو ہوتا ہے، عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی اخروی زندگی کے لیے دنیا میں جیتا ہے، یعنی وہ اپنی جتنا بہتر اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بنا لے، جتنا احسن سے احسن عمل کر لے، جتنے بہتر عمدہ سے عمدہ عمل کر لے، وہ یہی سوچ کر کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہ رہا ہوں لیکن عارضی طور پر رہ رہا ہوں، میری اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے، میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے منزل، میری منزل مقصود جو ہے وہ ہے آخرت ہے، تو اس کے لیے مجھے یہاں پر رہ کر جو عمل زیادہ سے زیادہ کرنا ہے وہ کرتا ہوں، یعنی کر کے۔ تو آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کے اوراق کو آپ پلٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر لمحہ پہ عمل کی طرف آپ کو رغبت دلائی گئی ہے۔ بہرحال اس چیز میں آپ کے سامنے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بتا دوں کہ جو ایکم احسن عملا اس آیت میں کہا گیا، اس سے جو احسن عمل ہے اس سے یعنی تین چیزیں مطلوب ہیں مجھ سے اور آپ سے۔ اس میں سب سے پہلا تو دیکھیے یہ ہے کہ آپ کا جذبہ عمل، معیار عمل اور مقدار عمل، یہ تینوں چیزیں مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جذبہ عمل کہ پہلے نمبر پہ کہ آپ کے پاس یعنی عمل کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، کہ یہی جذبہ ہے جو آپ کو عمل کی طرف دوڑائے گا، نیک عمل کی طرف آپ کو لے جائے گا، ورنہ جذبہ ہی نہیں ہوگا۔ کسی بھی چیز کو کرنے کا جب جذبہ ہوتا ہے تو اس چیز کے لیے انسان محنت کرتا ہے، یعنی اگر کسی چیز کو اسے پانا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر مجھے اور آپ کو کسی چیز کو پانا رہتا ہے تو اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میری منزل یہ ہے، میرا ٹارگیٹ یہ ہے، میری منزل مقصود یہ ہے، مجھے یہاں تک جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس جذبہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عمل کے لیے بھی آپ کے پاس جذبہ ہونا موجود ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس جذبہ ہوگا تو یہی جذبہ آپ کو نیک عمل کی طرف رغبت دلائے گا اور آپ اس طرف بڑھیں گے، نیک عمل کی طرف آپ جائیں گے، تو یعنی آپ کو فلاں کام مجھے کرنا ہے، فلاں چیز مجھے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طریقے سے یعنی آپ کو جذبہ جو جب تک نہیں موجود ہوگا تو آپ عمل کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے۔ جذبہ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، اور یہی جذبہ پھر آپ کو لے جائے گا۔ کیسا ہونا چاہیے جذبہ آپ کے پاس؟ کہ جب بھی کسی ایک بڑی سی بڑی نیکی ہو یا چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، آپ کو یعنی اس کو پانے کے لیے اگر کرنا ہے تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ نیکی کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ہو چاہے بڑی سی بڑی نیکی ہو۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے تعلق سے دیکھیں کیسا جذبہ ہونا، صحابہ اکرام کے تعلق سے جذبہ دیکھیے ایسا ہونا۔ ایک مثال دے کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا آپ سامنے، کہ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، آسمان سے وحی نازل ہو رہی کہ صدقہ کرنا ہے، ایسے غریب اور نادار صحابہ کہ جو خود صدقے کے مستحق ہیں کہ دنیا ان کو صدقہ دے، یہ حالت ہے یعنی غریبی کا اور ناداری کا، یعنی غربت کا یہ عالم ہے کہ خود دنیا ان کو صدقہ دے، لیکن یہاں آسمان سے وہی نازل ہو رہی کہ صدقہ کرو۔ تو صحابہ اکرام ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال اور دولت یا کچھ بھی چیز مہیا نہیں ہے، اشیاء، تو مدینے کے بازار میں جاتے ہیں، بھاری بھرکم بوجھ، زیادہ سے زیادہ ویٹ والی چیزوں کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر اٹھا کر، اور اس چیز سے جو پیسہ آتا ہے تو کیا نیت ہے کہ اس سے جو اجرت ملے گی، اس سے جو مال حاصل ہوگا، اسے لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے صدقہ کرنا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیثوں میں کہا کہ اپنے آپ کو ایک کھجور کا صدقہ کر کر اپنے آپ کو اپنی نجات کروا لو کر کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا، دیکھیے احادیث میں۔ تو یعنی صحابہ اکرام کا عمل ہے، دیکھیے کہ یعنی غربت اور ناداری کا عالم ہے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے کہ جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ صدقہ کرنا ہے۔ تو اب صدقہ کرنا اور پیسہ نہیں، تو دیکھیے جا کر بازار میں جا کر بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کر اس سے جو اجرت مل رہی، تو نیت یہی ہے کہ لے جا کر اس چیز کو صدقہ کریں گے۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں،
ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے آج دیکھیں کہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، بڑی کی تو بات چھوڑ دیجئے، بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ اس سے ہمارا وقار نہ کم ہو جائے، کہیں کسی ایک غریب کی عیادت کو چلے جائیں تو اس سے ہمارا وقار نہ کم ہو جائے، ہماری عزت ہماری شہرت میں کہیں فرق نہ آ جائے، صرف اور اسی لیے یعنی ہماری، یا کسی غریب کو اٹھا کر ہم اس کو اپنے گھر میں بیٹھا کر کھانا کھلا لیں، یا اسی طریقے سے اور یعنی آپ دیکھیں گے بہت سی مثالیں موجود ہیں، صرف اور صرف ہمارے اپنے وقار کی وجہ سے، ہمارے اپنی عزت اور شہرت کی وجہ سے بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ دیں کہ جو جذبہ ہونا چاہیے نیکی کا، یعنی ادھر صحابہ اکرام کا جو عالم تھا کہ آسمان سے وحی نازل ہوئی، اور بھی بہت سی دسیوں مثالیں یہاں پر، لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ایک ہی مثال پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ معیار عمل جو ہونا چاہیے تو اونچا معیار ہونا چاہیے، جس طریقے سے آپ اپنے لیے کھانے کی چیز، پہننے کی چیز، اپنے گھر بار کی چیز، اپنی تمام چیزیں یعنی زندگی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے اور میرے، تو ہم تمام چیزوں کیسا اونچی کوالٹی کی، اچھے معیار کی، عمدہ قسم کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا، تمام چیزیں ہم اور آپ پسند کرتے ہیں۔ ایک باشعور انسان ہر چیز کو اچھی معیاری اور کوالٹی اور اچھی والی یعنی پسند کرتا ہوں، عمدگی کے اعتبار سے یعنی۔ تو اسی طریقے سے آپ کی جو نیکی ہونی چاہیے وہ معیاری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ اونچی معیار کی نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں، اس وقت تک آپ نیکی کے معیار کو، اونچے معیار کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ معیار یہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھیے معیار یہی ہونا چاہیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ آپ کو کھانا آپ نے جو بنا ہے وہ آپ کو پسند ہے، بہت پسند ہے آپ کو وہ کھانا، آپ نے جو پسندیدہ اپنے گھر میں کھانا بنایا ہے وہ اپنے لیے بنایا ہے، لیکن ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اس پسندیدہ کھانے کو، اس عمدہ کھانے کو آپ معیار یہی ہونا چاہیے کہ اس کھانے کو اٹھا کر کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو آپ کھلا دیں۔ معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے لیے جو کھانا بنایا، عمدہ قسم کا کھانا بنایا، کھانا کھا لیا، تمام لوگ اس سے سیر ہو گئے اس کھانے سے، اور اس کے بعد وہ کھانا بچ گیا، تو اس کے بعد آپ کو کوئی غریب یا کوئی یتیم یا کوئی بیوہ نظر آ رہا، معیار یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ معیار آپ کے پاس اونچی کوالٹی کا وہ ہونا چاہیے کہ وہی عمدہ کھانا آپ اٹھا کر کسی غریب، یتیم، مسکین کو دے دیں۔ معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک عمدہ کپڑا لیا، اسے پہن لیا، اسے رگڑ لیا، اچھے سے آپ نے اس کے استعمال کر لیا، اس کے بعد آپ کو کوئی غریب نظر آ رہا ہے۔ معیار یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی نہیں، معیار آپ کے پاس یہی ہونا چاہیے کہ وہ عمدہ کپڑا جو آپ نے پہنا ہے اسی جیسا کپڑا یا وہی کپڑا آپ کسی غریب کو، کسی یتیم کو، یا اپنے گھر والوں کو جس طریقے سے پہناتے ہیں اس طریقے سے کسی بیوہ یا مسکین کو آپ دے دیں۔ معیار یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو وہ اس آیت کی مصداق بنے گا آپ کا عمل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ معیار یہی ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ کو جو چیز پسند ہے، کھانے کے اعتبار سے ہو، پہننے کے اعتبار سے ہو، پڑھنے کے اعتبار سے ہو، یہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک عمدہ اسکول میں تعلیم دلا رہے ہیں، اپنے بچے کو ایک عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنا رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی یتیم جب دکھتا ہے تو آپ اسے کسی مدرسے میں ڈال دیں یا کسی اور دوسری جگہ پہ ڈال دیں اور اس کو کپڑا جو ہو اس سے کم قیمت کا پہنائیں، ایسا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو چیز اپنے لیے سوچیں وہی ایک یتیم، مسکین، غریب، فقیر کے لیے بھی آپ کی سوچ وہی ہونی چاہیے۔ آپ کا نیکی کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نیکی کا پورا بھرپور فائدہ آپ کو پہنچے تو آپ کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے، جو کوالٹی والی، جو معیار والی، وہی چیز آپ کو دینے کے لیے بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ ایک مقدار عمل، تیسرے نمبر پہ کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں نیکیوں میں اونچائیوں میں بھی جاتا ہے انسان، کبھی کبھی پستی میں بھی آتا ہے۔
کبھی کبھی ہم بہت اوپر جاتے ہیں، نیکیوں کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دم ہم پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کی بالکل پابندیاں کر رہے ہیں، پہلی صف کی ہم پابندی کر رہے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، نوافل روزوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی جتنی بھی نیکیاں ہیں تمام نیکیوں کرنے میں ہم بہت آگے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر دور چلے جاتے ہیں، نمازوں میں پیچھے رہنے لگتے ہیں، نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو ہے، آپ جو عمل کریں مقدار کے اعتبار سے یعنی جو بتایا گیا، تو وہ عمل آپ کا مسلسل رہنا چاہیے۔ یعنی آپ کی زندگی میں اگر آپ 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ انہی کی پابندی کرتے رہیں، کم سے تلاوت کلام پاک آپ کر رہے ہیں تو اس کی پابندی رکھیں، اپنا کم کریں لیکن آپ کے اندر پابندی ہونی چاہیے، اس کی مقدار برابر رہنا چاہیے آپ کے پاس، اس میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ زیادتی آپ کر لیں کہ فرائض کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کر لیں، تہجد کا اہتمام کر لیں، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ میں دیگر دنوں میں آپ بقیہ 11 مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام کر لیں، ان چیزوں میں زیادتی کر لیں، لیکن کمی نہیں آنی چاہیے کہ آپ فرائض میں کوتاہی کریں، فرض جو چیزیں بتائی ہیں ان میں کوتاہی کریں، یا کوئی حرام کام سے ہمیں روکو گے انہیں ہم کرنے لگیں، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو جو پیمانہ بتایا گیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کی مقدار ویسی ہی ہماری اور آپ کی رہنی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا عمل ہی جو ہوگا، آپ کے جو عمل ہوں گے چھوٹے چھوٹے عمل ہی ہوں گے جو آپ دیکھیں گے کہ حشر کے میدان میں بہت کئی دفعہ آپ سنتے ہوں گے کہ ہمیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ حشر کے میدان میں ایسا بھی ہوگا کہ جس چیز کو ہم سوچیں نہیں گے وہ اعمال ہمارے سامنے آئیں گے اور ان کے ذریعے سے ہماری نجات ہوگی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کی پابندی کرنا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اس موقع پر حالانکہ نئے سال کی مناسبت سے مجھے بات کرنی تھی لیکن وہ موضوع بہت وسیع تھا، اس لیے میں نے مختصر میں یہ باتیں آپ کے سامنے میں 1-2 منٹ کے اندر نئے سال کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہر سال یعنی ہر سال یہ 2023 ختم ہو رہا ہے، 2024 پچھلے بھی سالوں میں اور آئندہ سالوں کی بات یہ ہوتی کہ دیکھیے یہ جو سوچ ہے، یہ دنیا کی جو غافل قومیں ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے، اور وہ اس رات میں یعنی کہ دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات کو جو گناہ اور معصیت کے کام کرتے ہیں اور جو برائیوں کے کام کیے جاتے ہیں، جو بیان کرنے سے یہاں پر قاصر ہیں، یعنی یہ دنیا کے جو غافل قومیں وہ کیا کرتی ہیں، اور اس میں افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اب ہماری نوجوان نسل، خاص طور سے اسکول اور کالجوں سے تعلق رکھنے والی ہماری جو نو نسل ہے، وہ بھی ان کی اسی رویے کو اختیار کیے ہوئے وہ تمام برائیوں میں ملوث ہوتی ہے، وہ تمام گناہوں میں ملوث ہوتی ہے جو تمام کے تمام حرام کاری سے یعنی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ رات جو ہوتی ہے صرف اور صرف گناہوں کی رات ہوتی ہے، معصیت کی رات ہوتی ہے، برائیوں کی رات ہوتی ہے، شباب اور کباب کی رات ہوتی ہے، معصیت سے یعنی بھرپور ہوتی ہے۔ اور خدا نخواستہ آپ سوچیں کہ اس وقت میں اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ اندازہ لگائیے کس انداز میں جائیں گے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا سال گزر گیا، آپ کا مہینہ گزر گیا، آپ کا دن گزر گیا، تو اس وقت آپ کا یہ محاسبہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، میں اپنی زندگی سے اپنی موت سے ایک دن اور میری قریب ہو گیا، 1 سال میری زندگی سے اور قریب کم ہو گیا، اور میں اپنی موت سے 1 سال قریب اور زیادہ ہو گیا۔ اس طریقے سے یعنی ہماری اور آپ کی سوچ ہونا چاہیے، نہ کہ سال کے اختتام پر جو ننگائی کے کام ہوتے ہیں غافل قومیں جو کیا کرتی ہیں، یہود اور نصارہ جو کیا کرتے ہیں، کافر و مشرکین کرتے ہیں، اس میں ہم اور آپ بھی ملوث ہو کر ان کی برائیوں میں شریک ہو کر اس طریقے سے کرنا یہ انتہائی غلط اور حرام کام ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خاص طور سے سرپرست حضرات کو، ماؤں اور بہنوں کو اور گھر کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کس کام میں ملوث ہیں، کس برائی میں ملوث ہیں، کس نیکی کو کر رہے ہیں، کس برائیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی پوچھ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ سے کرے گا جس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ انہی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام جو حرام کام ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کو عملی زندگی سے بھرپور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین
ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی، شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائیں۔ رب العالمین جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے آسانی مہیا فرمائیں۔ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں دینی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو، دنیا کی تمام عالم انسانیت کو دنیا و آخرت کی تمام خیر و برکات سے اللہ تبارک و تعالی نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے تمام شر اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔